أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب سنوارنے لگا، زینا رجھایا، بہت خوبصورت کر کے دکھایا، سنوارنے لگا، لہم ان کے لیے الشیطان، شیطان اعمالہم ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے انہیں دکھائے. شیطان نے پیٹھ ٹھونکی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو نا، اس جیسی نیکی تو آج تک عربوں میں کی کسی نے نہیں، ضرور جاؤ، ضرور لڑو. اذ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا ان کے اعمال کو. ہوا یہ کہ جب یہ چلنے لگے تو مفسرین نے لکھا ہے اس کو تفصیل سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قریش مکہ کی بنو بکر سے لڑائی تھی. ایک قتل ہو گیا تھا کسی زمانے میں، تو بنو بکر کے متعلق انہیں خیال آیا کہ ہم مکہ سے سارے سردار نکل کے جا رہے ہیں، اور بنو بکر کو اگر پتہ چل گیا اور انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں حملہ کیا تو ہمارے گھروں کو کون بچائے گا؟ سردار تو ہیں نہیں، اگرچہ آبادی تھی ان کی، مشرکین سارے ہی نہیں نکل کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ سے، یہ تو ایک گروہ آیا تھا. تو یہ اس سے پریشان تھے، چل پڑے، اور آگے چل کے سراقہ ابن مالک کنانی تھے ایک صاحب، ان کی صورت میں شیطان حقیقتاً آ کے ان سے ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ سراقہ تم کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا تم جا رہے ہو اور میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کی کوئی مدد کروں. تو انہوں نے کہا کہ بنو بکر کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹھیک ہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ سراقہ خود بنو بکر کا سردار تھا، جو بھی تھا بہرحال. لیکن سراقہ نے کہا بنو بکر کی تو تم بالکل پرواہ نہ کرو، وہ تو اپنے قابو میں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جاؤ تم لڑو. اور شیطان ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ چڑھ دوڑو اہل مدینہ پر. اور یہاں تک کہ عین جب حالت جنگ میں جب شروع ہو رہی تھی جنگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب اپنے عریش، اپنے چھپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابوبکر مبارک ہو، یہ جبریل امین ہے، اور میں نے جبریل امین کے دانتوں کو مٹی میں دیکھا ہے، یعنی ان پہ غبار لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، دھول اڑتی تھی نا وہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، یہ گھوڑے پر ہیں اور ان کے دانتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، غبار ہے، اور یہ فتح ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ادھر سامنے یہ اب عین موقع ہے جب ٹکر لگنی ہے. سراقہ بن مالک کی صورت میں شیطان تھا، اور وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ لڑو ان کے ساتھ، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے. اور اس نے حارث ابن ہشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حارث ابن ہشام آیا ہوا تھا لڑنے کے لیے، مشرکین مکہ میں سے تھے. تو اچانک اس نے سراقہ بن مالک نے اپنا ہاتھ چھڑایا. اسے جب نظر آئے نا جبریل امین سامنے، تو پرانے جاننے والے تو تھے ہی، ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا کسی زمانے میں، تو یہ بڑا پریشان ہوا شیطان. اس نے کہا یہ کیا؟ یہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اس نے کہا چڑھ دوڑو ان مدینے والوں پہ، لا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، الیوم، آج بدر کے دن، من الناس، لوگوں میں سے،
کوئی آج تم پر غلبہ نہیں پا سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. آج کے دن میں تمہارا دوست ہوں. جیت لی وہ جنگ ان قوموں نے جن کے دوست شیطان ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا ان سب کے حوصلے بڑھا رہا ہے اور کہتا ہے ٹکرا جاؤ. انی جار اللہ، میں تمہارا دوست ہوں. فلما تراءت، جب دیکھا دونوں نے، مسلمانوں نے کافروں کو، کافروں نے مسلمانوں کو. فلما تراءت، جب دیکھا دونوں نے، الفئتان، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو، نکسا علی عقبیہ، نکسا پیچھے کو لوٹا، نکسا بھاگا، الٹا پھرا، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل شیطان. وقالا، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں بڑا بیزار ہوں مشرکو تم سے. انی ارا، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے. دوسرا فکرہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تین فکرے اس نے کہے. اس نے کہا، حارث ابن ہشام نے حدیث میں آتا ہے، سراقہ نے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑے. اس نے کہا کیا کرتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ سراقہ لڑائی کا وقت. اس نے کہا چھوڑ لڑائی کو، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، انی ارا ما لا ترون، تمہیں نہیں نظر آ رہا. وہ پرانے جو ہے نا جبریل امین اور فرشتے، آج وہ سامنے آئے ہوئے ہیں. اور اگر یہ ٹھہر جاتا اور جبریل امین سے مارتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم. پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے ان کے عمل اچھے کر دکھائے اور کہتا ہے لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں کی کوئی جماعت، کوئی گروپ تم پر قابو نہیں پا سکتا. وانی جار لکم، اور میں تمہارا دوست ہوں. سب ہو گیا، یعنی بنو بکر سے فکر نہ کرنا. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اب شیطان نے کیا کیا؟ نقص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا، پیچھے کی طرف بھاگا. اور تین جملے اس نے کہے. پہلے تو اس نے کہا انی بریء منکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ اس نے کہی تھی. اس سے کافروں کا حوصلہ ٹوٹا جب انہوں نے دیکھا کہ سراقہ عین موقع پر بھاگ رہا ہے تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی. بعض مفسرین جو ہیں، بعض دوسرے بھی پہلو ہے، وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ایک بات، اور پھر اس نے دوسری بات یہ کہی کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اس سے بریون سے بڑا اچھا مفسرین نے ایک نتیجہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لڑو. اب کہتا ہے میں بیزار ہوں، تو معلوم ہوا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ گناہ کرو، غلط کام کرو، کوئی پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا. اور شیطان کبھی کبھی اپنے وسوسے ہٹا بھی لیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے بغیر بھی یہ گناہ کر سکتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں ہی اس میں حصہ کیوں ڈالوں، ٹھیک ہے اب یہ گناہ خود ہی کر لے گا. پہلے تو اس نے انہیں چڑھا دیا کہ لڑو. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب لڑائی ان کی اور ان کی ہو جانی ہے اور میں تو بھاگوں بیچ میں سے، مجھے تو اور پڑیں گی، یہ پیچھے ہٹ گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا گناہ میرے علاوہ بھی بس کافی ہے خدا کی نافرمانی کے لیے، میرے علاوہ بھی کوئی سامان تیار ہو سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے بھائی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یہ بات، اور حضرت نے جو بات لکھی ہے کہہ دیں آپ سے، ہے بڑی سخت. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ہے فرید بخاری نے. اور سید فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے آدمیوں میں سے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اورنگزیب کی شخصیت بنی ہے، اس کے لیے حالات اور یہ چیزیں کرنی، یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے. اورنگزیب کوئی ایک دم سے نہیں آ گئے، بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا تھا اس اسلام کے انقلاب کے لیے اور اس شخصیت کے لیے. سید فرید بخاری کو جواب دیا ہے حضرت نے. اور جہانگیر نے یہ چاہا کہ علماء کی ایک کمیٹی مقرر کرے اور اپنے ملک میں جو کام کرنے ہیں ان سے کروایا کرے اسلام کے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تک جب یہ بات پہنچی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں جہانگیر. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں اکبر کے ہاں جو گمراہی آئی تھی، یہ ساری نحوست شومی ان مولویوں ہی کی تھی.
انہوں نے اسے برباد کیا تھا اکبر کو، اور اب جہانگیر یہ چاہتے ہیں، تو اب تم چاہتے ہو دوبارہ مولویوں کے وہ نرغے میں پھنس جائے اور گمراہی کی راہ اختیار کرے؟ تو اس سے کہو کہ ایک آدمی کو منتخب کر لے بس، اور اگر ایسا عالم دین منتخب کر لیں جسے ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو، تو کبریت احمر است، یہ تو سرخ سونے جیسی چیز اسے مل گئی، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہ عزیز ابلیس لعین رادید، میرے ایک عزیز نے، فقیر کے ایک عزیز نے، یہ مکتوبات میں 2 جگہ حضرت نے 3 جگہ بلکہ بیان کیا، شیطان کو دیکھا فارغ و بیکار نشستہ ہی، شیطان بالکل فارغ بیکار بیٹھا ہوا تھا، سر آن را پرسید، اس نے پوچھا تیرے ساری دنیا کو تم گمراہ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا بالکل بیکار بیٹھے ہوئے؟ تو شیطان نے کہا جب سے اس دور کے مولویوں نے میرا کام شروع کر دیا ہے میں بیکار ہو گیا۔ یہ اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اور لکھا ہے کہ نحوست اور تباہی آتی ہے اس وقت جب علماء دین بک جاتے ہیں، اور جب تک وہ حق پہ قائم رہتے ہیں تب تک قومیں ٹھیک رہا کرتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ لوگ میرے علاوہ بھی گناہ کر سکتے ہیں پھر وہ کھسک جاتا ہے، پھر وہ پرے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہ کچھ نظر آ رہے ہیں فرشتے جو تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ حارث کو کہہ رہا، حارث ابن ہشام کو، کہ وہ سب نازل ہو رہے ہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالی سے ڈرنا شیطان کا دعویٰ کیا ہے؟ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا یہاں بھی جھوٹ بول کے غائب ہو گیا، کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف وہ جو ایمان والا خوف ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اس معنی میں کہ مار پڑے گی، جبریل امین نے پکڑ لیا تو چھڑائے گا کون؟ یہاں فرشتوں نے مارنا شروع کر دیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اس معنی میں اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی مصیبت آنے والی۔ کئی مرتبہ کافر بھی کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ اور تیسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا خوف تھا، اللہ کو جانتا تھا، اللہ کے عذاب کو، اس لیے خوف اس میں تھا، مگر یہ خوف وہ ہے جو طبعی طور پر ہے، ایمان کا خوف نہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا وہ نہیں، بلکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے خوف تھا، پتا تھا کہ جہنم بھی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک اس جگہ بھی اس نے کہا ہے، اور ایک مقام قرآن میں اور آیا ہے، 28ویں پارے میں دیکھیے سورہ حشر کو، اٹھائیسواں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد 59 نمبر سورت ہے یہ سورہ حشر، اور سورہ حشر کی آپ دیکھیے 16ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جہاد کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، خدا کی معصیت کر، اللہ کی نافرمانی کر، فلما کفر، اور جب منکر ہوا انسان، اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، میں بالکل تیرے ساتھ نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ پہلے کفر کی طرف لے گیا اسے، جب اس نے دیکھا کہ اب کفر کر لے گا اب اس سے پیچھے ہٹ گیا، فکان عاقبتہما، سو پھر انجام ان دونوں کا یہ ہے کہ انہما، یہ دونوں فی النار، جہنم میں رہیں، خالدین فیہا، سدا رہیں اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور مجرموں کی، گناہ گاروں کی یہی سزا۔ پہلے ترغیب دلاتا ہے، کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ دونوں مقامات قرآن میں آئے ہیں،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف اس کو شیطان کو اللہ کا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایمان کا خوف ہے، بلکہ وہ طبعاً اسے پتہ ہے نا صورتحال کا، اس لیے یہ چیزیں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت بڑی شدید ہے، خدا پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے یہ شیطان کی حرکتیں ہیں۔ مسلمانوں کبھی بھی اللہ کی راہ میں ایسے نہ ہونا کہ غرور سے اپنے گھروں سے نکلو، کبر سے اپنے گھروں سے نکلو، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں ہوں، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔